اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی کل ضمیروں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا، عرض یہ کیا تھا کہ ضمیر اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جو اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے، جس کلمے کو اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ضمیر دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ضمیر گسستے، دوسرے ضمیر پیوستے۔ ضمیر گسستے اس ضمیر کو کہا جاتا ہے کہ جو کلمے سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جو کلمے سے الگ ہوتی ہے، ٹھیک؟ جیسے او، آنہا، تو، شما، من، ما، ٹھیک؟ یہ ضمیر گسستہ ہیں، یہ کسی کلمے سے مل کر نہیں لکھی جاتی، ٹھیک؟ ہمیشہ کلمے سے الگ ہوتی ہے۔ دوسری ضمیر کی قسم ہے پیوستے۔ پیوستے یعنی متصل، ملی ہوئی، جڑی ہوئی، ٹھیک؟ ضمیر پیوستے اس ضمیر کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کلمے سے ملی ہوئی اور جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہمیشہ دوسرے کلمے سے مل کر کے، جڑ کر کے آتی ہے، جیسے شین، شان، تے، تان، میم، ٹھیک ہے؟ معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جو معنی او کا ہے وہی معنی شین کا ہے، جو معنی آنہا کا ہے وہی معنی شان کا ہے، جو معنی تے کا تو کا ہے وہی معنی تے کا ہے، جو معنی شما کا ہے وہی تان کا ہے، جو معنی من کا ہے وہی میم کا ہے، جو معنی ماں کا ہے وہی مان کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں یہاں پہ دیا ہوا مانند مثال تبدیل کنید، مثال کی طرح تبدیل کیجئے۔ پہلے مثال دیکھیے، مثال کو سمجھیے، مثال سمجھ لیا تو باقی مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ برادر من، برادر ہے، پھر ادھر من، من ضمیر واحد متکلم ہے، کیا ہے؟ من کیا ہے؟ واحد متکلم۔ یہ ہے ضمیر گسستہ، ہے نا؟ من گسستہ الگ ہے نا؟ تو یہ ضمیر گسستہ کو ہٹا کر کے یہاں پیوستہ لاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ برادرم، ٹھیک ہے نا؟ کیا آ جائے گا؟ برادرم۔ دوسری مثال ہے کیف شان، یہاں کیف اور پھر شان جمع غائب کی ضمیر پیوستہ ہے، کیا ہے؟ ضمیر پیوستہ ہے، ملی ہوئی ہے، کیف سے ملا دیا ہے، کیف شان۔ اب یہاں ضمیر پیوستہ ہے اور ضمیر جمع غائب ہے، تو جمع غائب کی ضمیر پیوستہ کو ہٹا کر کے جمع غائب کی ضمیر گسستہ لانا ہے، تو کیا آ جائے گا؟ کیف آنہا، یعنی جہاں ضمیر متصل ہے اس کو ہٹا کر منفصل لانا ہے، جہاں ضمیر منفصل ہے، پیوستہ ہے، گسستہ ہے، اس کو ہٹا کر کے پیوستہ اور متصل لانا ہے، یہ کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں، جیسے آنہا، ان کے مد مقابل میں کیا آتا ہے؟ ٹھیک؟ ہمیشہ اس کے مقابلے میں یہ، اس کے مقابلے دونوں ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ اس کی جگہ پر یہ اس کی جگہ پر یہ، کوئی نہیں، ٹھیک؟ یہ غائب کی جگہ پر غائب، واحد غائب کی جگہ پہ واحد غائب، جمع غائب کی جگہ پر جمع غائب، واحد حاصل کی جگہ پر واحد حاصل، جمع حاصل، ایسی آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں اسی طرح کا مثال میں کیسے دیا تھا، برادر من، یہ من آیا تھا، من کو ہٹا کے میم لگا دیا، برادر من۔ کیف شان، یہ شان آیا تھا، ٹھیک؟ شان کو ہٹا کے آنہا لگا دیا، ٹھیک ہے نا؟
ایسے تبدیل کرنا. دیکھیں پدر آنہا کیا رہے گا بابو؟ پدر آنہا پدر آنہا کیا رہے گا؟ پدرم ہوگا. آنہا کیا ہے؟ آنہا جمع غائب ہے نا. اور کیا ہے؟ یہ گسستہ ہے. تو ضمیر پیوستہ لانا ہے. اسی کی جگہ پر کیا آئے گا؟ شان آئے گا. پدر شان. خودکار او کیا؟ خودکارش. کیا کہیں گے؟ خودکارش. چشمم. ہاں ابھی تیسرا جو ہے چشمم. چشم یعنی آنکھ. ایک اور میم لگایا ہے. چشمم میری آنکھ. یہ کیسے تبدیل ہوگا؟ وہ تو ہے ہی ہے. اس کو میم کو تبدیل کرنا ہے نا. میم کیا ہے؟ ضمیر پیوستہ ہے. اور کون سی ضمیر ہے؟ واحد متکلم ہے. واحد متکلم ضمیر پیوستہ ہے. واحد متکلم ضمیر گسستہ ڈالا ہے اس کی جگہ پہ. میم کی جگہ کیا آتا ہے؟ من. کیا ہو جائے گا؟ چشم من. من چشم نا چشم من. ہمیشہ بتایا ہے کہ یہ جتنا جو ہے میرا تیرا اس کا اس کی آتی ہے. اس سے پہلے کوئی چیز آئے گی, اس کے بعد یہ ضمیریں آئیں گی. کتاب من, چشم او, ہے کفش آنہا. ہمیشہ جو ہے یہ ضمیریں بعد میں آئیں گی. اس پہ پولے تان. پورے دان یہ پولید. پولید نہیں تان کون سی ضمیر ہے؟ پولے شما. کیا رہے گا؟ پولے شما. ساحل. مادر بزرگ ماں. یہ سب سے آسان ہے. اس سے آسان کوئی ہے ہی نہیں. پہلا جتنا آسان ہے اتنا ہی یہ آسان ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ من رہے گا. ماں کون سی ضمیر ہے؟ ماں واحد متکلم ہے کہ جمع متکلم ہے؟ جمع متکلم ہے نا. پیوستہ ہے کہ گسستہ ہے؟ پیوستہ ہے. ابے اسی کو دیکھ لیتے تو آنکھ بن جاتی میرا. ادھر لکھ دیا ہے یہ ہے گسستے, یعنی گسستے یعنی منفصل. مان. خالی نون لگانا اس میں, اور کچھ نہیں کرنا. ماں کا مان آتا ہے. ماں کا مان. مادر بزرگ مان. جانماز شان. حسن. جانماز آنہا. چتر شما. چتر تو. چتر شما. شما کہیں گے تو کہیں گے چتر تان. چتر تو کہیں گے تو چترت. خالی تیگ لگا دیں. چترت.
دامادش داماد او، اتاق خواب من اتاق خوابم، پاک کنت پاک کنے تو، پاک کنت پاک کنے تو، فرزند بزرگ شما فرزند بزرگ تان، پرچم کشور مان یعنی پرچم کشور ماں. یہ جیسے ہے پہلے اس کو یاد کرو قاعدے سے. کون سی ضمیر گسستہ ہے، کون پیوستہ ہے؟ گسستہ کے مقابلے میں پیوستہ کیسے آتی ہے؟ یہ جب تک یہ دو لائنیں یاد نہیں ہوگی یہ نہیں کر پائے گی. چلیں، بے گوئی نہ گوئی، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فارسی زبان میں آپ کو اگر خطا سے بچنا ہے، جملہ غلط نہ بولیں، تو یہ آپ سمجھیے. دیکھیں ادھر، جب شروع میں ضمیر منفصل آئے گی، گسستہ آئے گی، اور اس کے بعد پھر ضمیر لانے کی ضرورت ہوگی تو ضمیر پیوستہ لائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ شروع میں بھی ضمیر گسستہ لائیں اور لاسٹ میں بھی ضمیر گسستہ لائیں. جیسے میں کہوں میں اپنا کمرہ صاف کرتا ہوں، کہوں کہ من اتاق من را تمیز گنم، غلط ہے. یہ جب من آ گیا تو اب یہاں پھر من نہیں آ سکتا، غلط ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ یہاں پر یہ دوسری والی ضمیر کو متصل لانا ضروری ہے، یعنی یہ پیوستہ لانا ضروری ہے. کہیں گے اتاقم، نہ من اتاقم را، من اتاقم را تمیز می کنم. یا مثلا کہیں گے تم اپنا کپڑا دھوتے ہو، تم اپنا کپڑا، مثلا کیا تم سب، شما آ گیا شروع میں، تم سب اپنا، شما لباس، پھر کہو گی شما لباس شما، یا شما لباس ماں، یا شما لباس من. غلط ہے. یہ اپنا کا معنی میں نے کہا تھا کہ یہاں شما آ گیا، یہ ضمیر گسستہ ہے. اب اگر ضمیر لانے کی ضرورت ہوگی جو اپنا اور خود کا معنی دے تو اسی ضمیر کو بصورت پیوستہ لائیں گے. مثلا کہیں گے شما لباس تان میشوید، شما لباس تان میشوید، تم لوگ اپنا کپڑا دھوتے ہو. سمجھ گئے؟ یعنی ایک ہی جملے میں دو مرتبہ ضمیر گسستہ نہیں آئے گا. پہلے جب ضمیر گسستہ لائیں گے تو بعد والے میں ضمیر پیوستہ لائیں گے. دونوں طرف ایک ہی جملے میں ضمیر گسستہ کو دو بار لانا صحیح نہیں ہے، غلط ہے. جب شروع میں ضمیر، اچھا یہ ضمیر جو ہے ہمیشہ شروع میں آتی ہے اور یہ کبھی شروع میں نہیں آتی، یاد رکھے. لہٰذا اس کو تو ذہن سے نکالنے کی شروع میں آئے گی. شروع میں جب بھی آئے گی تو یہ ضمیر گسستہ آئے گی، ضمیر منفصل آئے گی. تو جب شروع میں یہ ضمیر آ جائے گی اور پھر ضمیر لانے کی ضرورت پڑے گی تو یہ آپ لائیں گے، پھر اسی کو لاؤ گے تو غلط ہو جائے گا. دیکھیں جیسے مثال دیا، بے گوئیم ہمیں کہنا چاہیے یا یہ کہنا صحیح ہے، من اتاقم را تمیز می کنم. دیکھا آپ نے، من یعنی میں، اتاقم را اپنے کمرے کو، تمیز می کنم صاف کرتا ہوں. نہیں کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے؟ من اتاق من را تمیز می کنم. غلط ہے. جب شروع میں من ضمیر گسستہ آ گئی تو اب دوبارہ ضمیر گسستہ نہیں آئے گی بلکہ پیوستہ آئے گی. لہذا صحیح کیا ہے؟ من اتاقم را تمیز می کنم. دوسری مثال، ما اتاق شمارا تمیز می کنیم، ہم سب
تم لوگوں کا کمرہ صاف کرتے ہیں. ما یعنی ہم سب، اتاق شما تم سب کا کمرہ، تمیز میکنیم صاف کرتے ہیں. آپ کہیں گے ما اتاق مارا تمیز میکنیم، غلط ہے، یہ غلط ہے. ما اتاق شمارا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح ہو سکتا ہے ما اتاق مان را، ہم اپنا کمرہ، ہم لوگ اپنا کمرہ صاف کرتے ہیں، تو کیا رہے گا؟ مان لگ جائے گا. ما اتاق مان را. ٹھیک ہے. اب دیکھیں لطفاً بخانید، برائے مہربانی پڑھیے، توجہ سے پڑھیے گا. ابھی میں پوچھوں گا اس میں جہاں غلط رہے گا کہ کیا غلط ہے، وہ غلط آپ کو بتانا ہے، پھر صحیح کرنا ہے. او ہر روز درسش را مطالعه میکند. او ہر روز، وہ ہر دن، درسش را اپنا سبق، مطالعہ میکند مطالعہ کرتا ہے، وہ ہر دن اپنے سبق کا مطالعہ کرتا ہے. او ہر روز درس او را مطالعہ میکند. کیا غلط ہے بیٹا؟ تو کیا رہے گا؟ صحیح کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ صحیح جملہ بولو. درسش، درسش، پہلے چھوٹی سین پھر بڑی شین، درسش. چلے آنہا در خانہ پدرشان زندگی می کنند. آنہا یعنی وہ سب، وہ لوگ، در خانہ پدرشان اپنے باپ کے گھر میں، زندگی می کنند رہتے ہیں، وہ سب اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہیں. آنہا در خانہ پدر، آنہا زندگی می کنند، وہ لوگ اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہیں. کیا غلط ہے بیٹا اس میں؟ غلط ہے. کیا غلط ہے اس میں؟ ہاں، تو کون والا آنا نہیں چاہیے، پہلے والا یا بعد والا؟ ہاں. کیا آئے گا پھر اس کی جگہ پہ؟ چلے ٹھیک. نمبر 3، ما در شستن ظرفہا بمادر مان کمک می کنیم. ہم سب برتنوں کو دھونے میں، شستن یعنی دھونا، در شستن دھونے میں، ظرفہا برتنوں، ما در شستن ظرفہا ہم لوگ برتنوں کو دھونے میں، بے مادر مان اپنی ماں کی، کمک می کنیم مدد کرتے ہیں، ہم لوگ برتن دھونے میں اپنی ماں کی مدد کرتے ہیں. ما در شستن ظرفہا بمادر ما کمک می کنیم. ساحل کیا غلط ہے؟ کیا غلط ہے اس میں؟ ماں نہیں آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ مان آنا چاہیے. احسن. کیا آنا چاہیے؟ مان آنا چاہیے. چل. نمبر 4، من و مادر بزرگم حیات خانے را جارو می کنیم. میں اور میری دادی، من یعنی میں، مادر بزرگ دادی، میم یعنی میری، میں اور میری دادی حیات خانے را گھر کے آنگن کو، جارو می کنیم جھاڑو دیتے ہیں. میں اور میری دادی گھر کے آنگن کو جھاڑو لگاتے ہیں یا دیتے ہیں. من و بادر بزرگ من حیات خانے را جارو می کنیم. یہ غلط ہے. من شروع میں بھی آیا اور پھر دوبارہ من آ گیا ہے. دوبارہ ضمیر گسستہ نہیں، پیوستہ آئے گی، تو من کی جگہ میم لگ جائے گا. من و مادر بزرگم. چلیں. لطفاً تصحیح کنید، برائے مہربانی تصحیح فرمائیے، صحیح کیجئے. پہلا آپ کو صحیح کرنا ہے. شما در دفتر شما نقاشی می کشید.
ایک منٹ، جس کو پوچھو اسی کو بتانے دو. چلو. شما در دفتر شما نقاشی می کشید. شما در دفتر تان نقاشی می کشید. احسن. شما در دفتر شما غلط ہے. شما در دفتر تان نقاشی می کشید. تم سب اپنی کاپی میں تصویر بناتے ہو، نقاشی کرتے ہو. چلے نمبر 2. سو گیا کیا؟ جاگ رہے ہو؟ ہاں تو یہ دوسرا تمہارے لیے. من و مادر من در آشپز خانے غذا می پزیم. میں اور میری ماں باورچی خانے میں کھانا بناتے ہیں. کیا غلط ہے بابو اس میں؟ من مادرم. ہاں کیا رہے گا؟ دوسرے والے من کی جگہ میم رہے گا، ضمیر پیوستہ. من و مادرم کیا رہے گا؟ من و مادرم. نمبر 3. ما روزهای جمعه اتاق مارا تمیز می کنیم. ما روزهای جمعه اتاق مان را تمیز می کنیم. احسن. کیا ہے؟ ما روزهای جمعے، ہم جمعے کے دنوں اتاق مان را اپنے کمروں کو تمیز می کنیم صاف کرتے ہیں. ہم جمعے کے دنوں میں اپنے کمروں کو صاف، اپنے کمرے کو صاف کرتے ہیں. تمہاری باری ہے. آنہا کتاب ہے آنہا را درکیب می گزارند. وہ لوگ اپنی کتاب کو اپنے بستے میں رکھتے ہیں. آنہا کتاب رائی شان رات درکیب می گزارند. احسن. تو یہ سمجھ میں آ گیا اچھی طریقے سے؟ ہاں غلطی مت کیجیے گا. اب آئیے جلدی سے. دوستم سعید. اب متن آ گیا. دوستم کیا ترجمہ ہوگا بابو؟ دوستم. میرا دوست سعید ہے. دوستم سعید، میرا دوست سعید ہے. نہیں، دوستم سعید اس تھوڑی آیا ہے. دوستم میرا دوست سعید. اسم من محمد است، میرا نام محمد ہے. اچھا ہے تو ایسے کہہ سکتے ہیں اسم محمد است. ٹھیک ہے. چاہو تو من کو ہٹا کر کے ہے نا، ضمیر گسستہ کو ہٹا کر کے پیوستہ لگا دو، من کی جگہ میم لگا دو. کہنے اسمم ہے نا، صحیح ہوگا کہ نہیں؟ ہاں. اسم من محمد است، میرا نام محمد. من اہل استرالیا ہستم، میں آسٹریلیا کا رہنے والا ہوں. میں آسٹریلیا کا رہنے والا. اہل یعنی والا. من اہل استرالیا ہستم. استرالیا، استرالیا فارسی میں بولتے استرالیا. چلے. پدر و مادرم در آنجا زندگی می کنند. پدر و مادرم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، پدر و مادر من. ٹھیک. پدر و مادرم میرے ماں باپ. در آنجا وہاں، در آنجا یعنی وہاں، اس جگہ، وہاں پر. زندگی می کنند رہتے ہیں، میرے ماں باپ وہاں رہتے ہیں. کہاں؟ آسٹریلیا میں. من در کشور ایران درس می خوانم. من یعنی میں. در کشور ایران ملک ایران میں. کشور یعنی ملک، کنٹری. من در کشور ایران میں ملک ایران میں. درس می خوانم پڑھتا ہوں. بطلبہ جامعۃ المصطفیٰ ہستم، اور جامعۃ المصطفیٰ کا طالب علم ہوں. ایشان دوستم سعید است. ایشان دوستم سعید است. یہ جملے میں کچھ تبدیلی کر سکتے؟ کیا کر سکتے؟
ईशान की जगह ऊ लगा सकते आसन क्या है, ईशान की जगह ऊ लगा सकते हैं। ईशान एहतिरामन आया है, वैसे सही ये था कि ऊ दोस्तम सईद है, वो मेरा दोस्त सईद है, लेकिन ईशान एहतिरामन लाया गया है, वो मेरे दोस्त सईद हैं। मनो सईद हम क्लास हस्तीम, मनो सईद मैं और सईद, हम क्लास हस्तीम यानी क्लास पार्टनर हैं, हम क्लास यानी क्लास पार्टनर, एक क्लास में एक साथ पढ़ने वाले। वो अहले रूसियस, वो रूसिया का रहने वाला, रूस रशिया, रूस यानी रूसिया यानी रशिया, ठीक है, इसको रूस नहीं भाई, चाइना कहाँ से हो जाएगा, रशिया कहा जा रहा है, फिर भी कह रहा है कि चाइना, रशिया कौन सी जगह का नाम है, रूस का नाम सुना, रूस वही, फारसी में रूसिये कहते हैं, हम लोग रूस कहते हैं, इंग्लिश में रशिया कहा जाता है, ठीक। पेदरश उस्ताद दानिशगाह व मादरश परस्तारस, पेदरे ऊ उस्ताद दानिशगाह, उसके बाप यूनिवर्सिटी के उस्ताद, व मादरश और उसकी माँ नर्स है, उसके बाप यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं और उसकी माँ नर्स है। याद रहे, अभी सब सवालात आएंगे। सईद यक खाहर व यक बरादर दारद, सईद एक बहन और एक भाई रखता है, यानी सईद के एक भाई और एक बहन है। बरादरश हफ्त साल, सईद बुजुर्ग तरस, बरादरश उसका भाई, हफ्त साल यानी 7 साल, सईद सईद से बुजुर्ग तर ज्यादा बड़ा अस्त है। बरादरश हफ्त साल, सईद बुजुर्ग तरस, उसका भाई सईद से 7 साल ज्यादा बड़ा है। वो मुताहिलस, वो शादीशुदा है। वह 2 फर्जंद दुख्तर दारद, और उसकी 2 बेटियां हैं सईद के भाई की। पेदर व मादर सईद नवहाय शानदा बिस्यार दोस्त दारन, सईद के माँ बाप अपने पोता पोती को बहुत ज्यादा दोस्त रखते हैं। पेदर व मादर सईद, सईद के माँ बाप, आप चाहे तो यूँ कह सकते हैं पेदर व मादरश, पेदर व मादर सईद नवहाय शानदा, अपने पोता पोती को बिस्यार बहुत ज्यादा, दोस्त दारन चाहते हैं, दोस्त रखते हैं। चलो इतना रहने दें, आगे से पढ़िए समझ